تقریباً انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ نبوت سے پہلے خواب میں جو معراج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آئی، وہ اب اس کی تعبیر کا وقت آ چکا تھا۔ اب ان کا جسد مبارک کے ساتھ اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم بیداری میں آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور اس کے بارے میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں اللہ نے فرما دیا تھا، سورہ اسراء میں، اور اس کا ذکر میں پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں کہہ دیا کہ ہم نے اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ جس کی تفصیل اب اس طرح ہے کہ رات کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی چھت پھٹی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد لے گئے۔ پھر اس حالت میں اللہ کے رسول بیت اللہ کے قریب حتیم میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی ابھی نیند کے اثرات زائل نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے تو خواب میں یہ سب چیزیں دیکھی تھی، اب جو ہے میں نے جو انس کی بات کی تھی وہ تو اب کی بات ہے، اب ان کے سینے پہ وہ نشان ہے، وہ تو خواب تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک ہنسلی سے لے کر پیٹ تک چاک کیا گیا، پھر سینہ اور شکم مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر ان کو حکمت اور ایمان سے پر کیا گیا، دل کو بھی دھویا گیا اور اسے بھی ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سفید طویل جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں اس کی نظر پڑتی ہے، اس جانور کی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر سوار کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہم السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر نماز با جماعت قائم ہوئی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کہنے والے نے کہا، اے محمد، یہ مالک ہے جو دوزخ کے دروغہ ہے، اس کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوئے تو مالک نے پہلے سلام کیا۔ بیت المقدس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور دودھ کے پیالے کو لے لیا۔ جبرائیل نے کہا، اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، اسی کا شکر ہے کہ جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت کی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اب یہاں سے معراج کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب پہلے آسمان پہ جس وقت جبرائیل اللہ کے نبی کو لے کر اوپر چلے تو اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام آسمان دنیا پر پہنچے تو جبرائیل نے دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ دربان نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جبرائیل۔ دربان نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد۔ دربان نے پوچھا، کیا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، ہاں بلائے گئے ہیں۔ دربان نے کہا، مرحبا، خوش آمدید۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے کہا، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، مرحبا اے میرے صالح بیٹے، اے میرے صالح نبی۔ آدم علیہ السلام کے دائنی طرف کچھ اشخاص تھے اور بائیں طرف بھی کچھ اشخاص تھے۔ وہ جب اپنی دائنی طرف دیکھتے تھے تو ہنس دیتے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے تھے۔ جبرائیل نے کہا، یہ دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اسی لیے دائیں طرف دیکھ کر ہنس دیتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رو دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ پہلے آسمان کا واقعہ جو نبی نے بیان فرمایا، اور یہ سب اللہ کے نبی کا خود گفتہ ہے۔
اور اس کو خود بیان فرماتے تھے اکثر، اور اس کی پہلی گواہی ہی محترم ابو بکر نے دی، جہاں سے ان کو صدیق کا لقب میرے نبی نے دے دیا کہ تو واقعی سچا ہے، اور وہ صدیق اعظم ہوئے۔ لہٰذا یہی وہ واقعہ ہے جس کو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یا کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس طرح وہ کافر اور مشرک قرآن کی باتوں کو بھی کہانیاں کہتے تھے، اور کہانیاں اور قصے اور افسانے کہہ کے جھٹلا دیتے تھے۔ لہٰذا یہ کوئی قصہ یا کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اگر وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنی باتوں کو بیان فرماتا ہے تو یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا نبی خود فرما رہا ہے کہ میں کس طرح گیا، میرے ساتھ کیا حالات پیش آئے، اور مجھے کس طرح وہاں سے لے جایا گیا۔ تو لہٰذا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مصداق میں اس بات کو انکار کرنا ہی کفر ہے۔ لہٰذا یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، یہ ایک مستند اور مدلل ایک سچا اور مستند واقعہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھولا گیا۔ دربان نے کہا کہ کون؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون؟ جواب دیا محمد۔ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ اسی طرح دربان نے انہیں کہا آ جائیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام متوسط قد، متوسط اعضاء، سرخ و سفید رنگ کے سیدھے بال والے آدمی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ابھی نہا کر حمام سے نکلے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ عیسیٰ اور یحییٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا اے سوالے بھائی، اے ہمارے سوالے نبی۔ یحییٰ ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے نبی تھے کہ جن کا نام اللہ نے خود آسمان سے بھیجا، اور روئے زمین پر اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ یحییٰ کا نام تو میں نے بھیجا ہے، اور یہ اتنا معتبر اور اتنا اعلیٰ نام ہے کہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا نام ہے۔ لہٰذا جب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 4 فتوے دیے۔ یہ فتویٰ اللہ کا معمولی نہیں ہوتا۔ روح زمین پر اللہ کا فتویٰ تو کیا، پوری کائنات عرش معلیٰ سے لے کے بیت المعمور، لوح محفوظ، روح زمین، کائنات کے ہر حصے میں وہ فتویٰ جاری ہو جائے تو اللہ نے فرمایا میرا یحییٰ جو ہے سیدن حسوراً نبیاً صالحاً، میرا یحییٰ تو سید ہے، سردار ہے۔ میرا یحییٰ تو حسوراً کسی عورت کو نہیں چھوئے گا۔ میرا یحییٰ تو نبی ہے جسے میں نے نبوت دے دی۔ میرا یحییٰ تو پرہیزگار ہے، صالح ہے، نیک ہے، اس لیے کہ وہ میرا بندہ ہے۔ لہٰذا سیدنا یحییٰ علیہ السلام اپنی ہستی میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اولو العزم۔ لہٰذا یحییٰ علیہ السلام کا نام اگر ہم اپنے بچوں میں اس نام کو رکھیں تو اس میں بڑی برکت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا منتخب کردہ نام ہے اور بہت اعلیٰ شخصیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام تھے۔ انبیاء کی ایک پیڑھی تھی جو چل رہی تھی۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔